اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ کتاب السنہ میں باب لزوم السنہ، سنت کو لازم پکڑے رہنے کا بیان، یہ باب چل رہا ہے۔ آج کے درس میں اسی باب کی ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے والے ہفتے ہم نے وہ حدیثیں پڑھی جس میں آدمی سنت چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے تو شریعت کی نظر میں اس کا حکم کیا ہے۔ میں نے 2 ہفتوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سنت کو چھوڑتے ہیں کسی بھی سبب سے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سنت کو اپناتے تو ہیں لیکن اسے اس کے حد میں نہ رکھ کر سنت کے نام پر یا دین کے نام پر وہ سب کرتے ہیں جو سنت میں نہیں۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ آدمی سنت کو اپنائے اور جتنا سنت میں آئے اتنا ہی کرے۔ اس مسئلے کی وضاحت گزشتہ ہفتے تک مکمل ہوئی تھی۔ آج اسی باب میں ایک اور حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں اب تک جو ذکر تھا وہ سنت نبی کا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات تھی۔ اس حدیث میں خلفائے راشدین کی سنت کا تذکرہ۔ تو سنت کا جب باب آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے تو یہ ضروری ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ سنت الخلفاء کا بھی تذکرہ ہو، اس کی وضاحت ہو، ان دونوں کے درمیان تعلق کی نوعیت سمجھ میں آئے اور ایک واضح موقف ہو۔ صحابہ، خلفاء یا خلفاء سے ہٹ کر اگر کوئی صحابی ہوں تو ان کے طریقے یا ان کی سنت آتی ہے، ان کا طریقہ، ان کا راستہ اگر آتا ہے تو اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ تو اسی سے متعلق یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں ابتدا میں ایک واقعہ ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بات اپنی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے شروع کی وہیں سے۔ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عمرو سلمی اور حجر ابن حجر، یہ دو تابعی ہیں،
یہ دونوں تابعی کہتے ہیں کہ ہم عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس آئے. یہ دونوں حضرت عرباض ابن ساریہ کے پاس آئے. وَهُوَ مِمَّن نَزَلَ فِيهِ، عرباض ابن ساریہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سوار کروا دیں. تو آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میں وہ سواریاں نہیں پاتا میرے پاس جن پر تم کو سوار کرواؤں. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ لوگ واپس لوٹ کر جا گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس بات کے غم میں کہ وہ نہیں پاتے ہیں وہ مال جس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ اصل میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے ان منافقین کا جن پر جنگ میں نکلنا واجب قرار دیا گیا، جنگ میں نہیں نکلے، جنگ سے واپس لوٹے تو آ کر جھوٹے موٹے بہانے کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی. جو لوگ استطاعت رکھتے ہوئے سب کچھ رکھتے ہوئے محض اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں نکلے میدان جنگ میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو وعید سنائی جا رہی ہے اس میں سے فلاں اور فلاں اور فلاں مستثنا ہیں، یعنی یہ وعید کے مستحق نہیں. کون کون ہیں؟ لیس علی الضعفاء، کمزور ہیں یا مریض ہیں، اصحاب اعذار جن کو کہتے ہیں عذر والے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو ساتھ میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو اس آیت میں آئے. کہا کہ ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اصل میں حضرت عرباض ابن ساریہ اور ان جیسے کچھ صحابہ تھے جو فقیر قسم کے صحابہ، جن کے پاس مال و دولت وغیرہ نہیں تھا، کھانے پینا میسر ہوتا نہ ہوتا یا ہوتا تو ضرورت بھر اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس. حد یہ کہ ان کے پاس سواری تک نہیں تھی. جب میدان جنگ میں نکلنے کا اعلان ہوا تو عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے کچھ اور صحابہ، جہاد کا دل میں شوق ہے، نکلنے کی پوری خواہش ہے، پورا جذبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میدان جنگ میں صرف شوق کام نہیں نہ آتا، صرف جذبہ کام نہیں نہ آتا ہے، اس کے لیے خاطر خواہ تیاری بھی تو ہونی چاہیے. تو اس پر سوار ہو کر جانے کے لیے اونٹنی یا گھوڑا چاہیے یا لڑنے کے لیے ہتھیار چاہیے. یہ ان کے پاس موجود نہیں، محتاج صحابہ ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، جو صدقے کے زکوٰۃ کے جو بھی اونٹ ہیں بیت المال کے اندر وہ ہمیں دے دیجیے، ہم اس پہ سوار ہو کے لڑیں گے اللہ کی راہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو تھے وہ دے دیے تھے. اب یہ لوگ پہنچے تو یہاں کچھ تھا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معذرت کر لی، کہا کہ میرے پاس بھی ایسا کچھ سواری کا انتظام نہیں کہ تم لوگوں کو سوار کر دوں، بہتر ہے تم لوگ جو ہے رک جاؤ. تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی انتھک کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کے نکلنے کی کوئی راہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ نے کتب حدیث میں بھی مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ منظر کھینچا یہاں کہ واپس پلٹ گئے، مایوس ہو کر واپس ہوئے. تو اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے دینے یا لڑنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں جس کو اللہ کی راہ میں وہ استعمال کر سکیں. تو آنسو بہاتے ہوئے جا رہے تھے. تو یہ فضیلت کی بات تھی، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. تو کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عمرو سلمی اور حجر ابن حجر کہ ہم عرباض ابن ساریہ کے پاس آئے اور بتا دے رہے ہیں یہ کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی. عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو کہتے ہیں فسلمنا، جب ہم پہنچے تو سب سے پہلے ہم نے سلام کیا. وقلنا، اور ہم نے کہا اتیناک، ہم آپ کے پاس آئے ہیں زائرین، ایک مقصد تو جو ہے آپ سے ملنا ہے. اس سے ایک مسئلہ مستنبط کیا اہل علم نے کہ اہل علم جن کے علم اور عمل، صرف علم نہیں صرف عمل، علم و عمل کا سکہ مسلم ہو یا جن کا فضل و کمال مسلم ہو، ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. ان سے ملنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں، ملنے کے لیے جانا چاہیے. سلف صالحین اس کا اہتمام کرتے تھے. بدقسمتی سے یہ سب وہ سنتیں ہیں یا وہ خوبیاں ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی اس لیے سنت ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے کی بات بھی اگر ہٹ کر کہے تو ہمارے سلف کی وہ خوبیاں ہیں
جن خوبیوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اہل علم دیندار بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. کہا اتیناک، ہم آپ کے پاس آئے زائرین. ایک مقصد تو ہے آپ سے ملنا، ملاقات کرنا. دوسرا مقصد بتایا عائدین. شاید حضرت عرباض بیمار تھے یا بڑھاپا خود ایک بیماری جیسے کہا جاتا ہے، بڑھاپا خود جو ہے کئی بیماریاں چھوٹی موٹی لے کر آتا. عائدین، آپ کی عیادت بھی مقصد ہے. ایک زیارت ہوتی ہے بغیر کسی سبب کے، بس وہ دینی محبت اور احترام میں آپ کر لیتے ہیں زیارت. اور دوسری ہے ایک بامقصد زیارت عیادت کے لیے کہ بیمار ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنا، یہ حقوق میں سے ہے مسلمان بھائی کے. کہا یہ دوسرا مقصد ہے آپ کے پاس آنے کا. اور کہا وَمُقْتَبِسِينَ، تیسرا ایک اور مقصد ہے آپ کے علم سے کچھ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. تین مقصد بیان کیے، تین مقصد بیان کیے. یہاں سے ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی مستنبط کر کے بتایا کہ بعض اوقات نفل عبادتوں میں ایک سے زائد نیتیں ہو سکتی ہیں. کام ایک ہو، نیتیں ایک سے زیادہ ہو. جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کو 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، آپ سنت کی نیت کر لیں، وہی تحیت المسجد ہو جائے گی. تحیت المسجد کی بھی نیت ہے اور آپ اپنی سنت کی بھی نیت کریں، وہ دونوں کے قائم مقام ہو جائے گی. تو کہا کہ ایک کام کے اندر ایک سے زائد نیتیں اگر ہوں تو یہ جو جائز ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ زیارت کی بھی نیت ہے، عیادت کی بھی نیت ہے اور حصول علم کی بھی نیت ہے، اور تینوں کام عبادت ہیں. تینوں کام عبادت ہیں. ایک کام کے اندر 3 نیتیں انہوں نے اکٹھا کی تھیں. فقال العرباض، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلف کا معاملہ ایسے ہی تھا، جو علم کی تلاش میں آتے ان کو محروم نہیں رکھا کرتے، الا کہ کوئی خاص مصلحت ہو، ایسا کوئی سوال کر رہا ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تب اسے بتانے سے گریز کرتے، ویسی بات. ورنہ جو آدمی علم کی طلب میں آتا اسے جو محروم نہیں رکھا کرتے. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے حدیث بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز تو روز پڑھاتے تھے، لیکن ایک دن کا واقعہ ہے، بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھائی، پھر ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، قبلے کی طرف رخ تھا. سلام پھیرنے کے بعد، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے. فوعظنا موعظة، اور پھر ہمیں ایک ایسی نصیحت کی ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، جس سے آنکھیں بہنے لگی اور دل خوف میں مبتلا ہو گئے، کانپنے لگے. یعنی دل پہ خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اور شدت خوف اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ کی نعمتوں کے احساس سے ذرفت العیون، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، گرچہ ذرا دور کی بات ہے لیکن مناسبت کوئی آئی ہے تو ضرور ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، میدان میں کام کرنے کی جب بات آتی ہے، دعوت و تبلیغ کی جب بات آتی ہے، تو ایک بہت نازک مسئلہ جو اس وقت میدان میں جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے. علماء اگر مسجد میں بیٹھ کر نمازوں کے بعد درس دیتے ہیں، دین کے مسائل، دین کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں عقائد کو، اخلاق کو، شریعت کے اصول و آداب کو، حرام و حلال کی تمیز سکھاتے ہیں، تو بہت سے لوگ اسے دعوت و تبلیغ میں نہیں شمار کرتے، اسے جو ہے دین کی تبلیغ میں یا تعلیم میں شمار نہیں کرتے. ان کی نظر میں دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ چہل پہل نظر آنی چاہیے، ذرا جلسے جلوس ہوں، ذرا چہل پہل نظر آئیں. اور یہاں تک کہ بسا اوقات اگر واضح الفاظ میں کہیں تو باقاعدہ جیسے جماعت نکلتی ہے، تبلیغی جماعت یا جماعت سے ہٹ کر کوئی اور بھی اگر جماعت لے کہتے ہیں ویسے اگر نکلے تو پھر واقعی علماء مبلغ ہیں، دین کی خدمت کرنے والے. ورنہ صرف پڑھنے پڑھانے کا معاملہ اگر نظر آئے تو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے مطلب یہ علماء سب وہ ہیں جو دعوت و تبلیغ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک فکر ہے، میدان میں ہے، لوگ بولتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے اچھے علماء پہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، جا کر بیٹھ گئے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جو ہے حرم میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، وہاں درس دیتے رہتے ہیں، یہاں امت کا حال کون دیکھے گا، کون گھوم پھر کے یہاں کی امت کے حالات کی اصلاح کرے گا. یا کہہ دیتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر وہ صرف درس دیتے رہتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، سلف صالحین کا نہج جو ہے ان کے پاس جو ہے یہ ہنگامے اور یہ جو چہل پہل اس قسم کے کاموں کی جو ہے مطلب کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ اکثر و بیشتر اس میں نمائش زیادہ ہوتی ہے. تعمیری کام جسے کہتے ہیں، اور وہ کام جو پائیدار کام ہو وہ کم ہی ہوا کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں جتنے جلسے جلوس ہوتے کرتے ہیں ان سے جو ہے فائدہ تو ہوتا ہے، نقصان کی بات نہیں ہو رہا ہے، فائدہ تو ہوتا ہے، لوگوں کو کچھ باتیں معلوم ہوتی، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک جذبات
دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے سب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اصل چیز ہے ایک تربیت، لوگوں کے ذہنوں کی تربیت ہے، لوگوں کو جو ہے ان کی دینی تربیت اس طرح کہ ان کے پاس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تصور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دین کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین سے محبت کا مزاج، اور دین سے اتنی گہری واقفیت کہ خود جو ہے ایک محتاط زندگی گزاریں اور بالکل ہی جو ہے نہ بدعات کا شکار ہو نہ شبہات کا شکار ہو. ایسی زندگی گزارنے کے لیے ایک نوجوان کی بات ہو یا بزرگ کی بات ہو، ایک بچے کی بات ہو، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح ایک اینٹ پر ایک اینٹ رکھی جاتی، پھر اینٹ رکھی جاتی، پھر اینٹ رکھی جاتی، ایسی عمارت مکمل کی جاتی ہے. تعلیم و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سلفی دعوت کا یہ امتیاز ہے، یاد رکھیں ہمیشہ سلفی دعوت کا یہ امتیاز ہے کہ بازار کے ہنگاموں سے زیادہ مساجد کے ممبر و محراب سے یہ دعوت پھیلی ہے، مساجد کے ممبر و محراب سے یہ پھیلی ہے. اور اس وقت جو مزاج ہے سینٹر کھولنے کا اور سینٹروں کو عام کرنے کا، اس کے اندر خیر ہے، خیر سے انکار نہیں، لیکن ایک طرف یہ چیز ضرور محسوس ہوتی ہے کہ شاید جو برکت اور جو اس کے اندر خیر مسجد سے جڑے ہونے کی وجہ سے تھا، شاید اس خیر سے ہم لوگ آج محروم ہوتے جا رہے ہیں، اس خیر سے جو شاید ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. اور بدقسمتی اسی کا ایک پہلو شاید یہ بھی نظر آتا ہے کہ سینٹر کھول کر ہم اور آپ جیسے، میں کسی خاص فرد کو مراد نہیں رہا ہوں، ایک عام مزاج بتا رہا ہوں، بہت سارے ہمارے اپنے اخوان نمازوں کی پابندی بس اوقات ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ سینٹر کے ذمہ دار بھی ہیں یا سینٹر کی یہ بھی کر رہے ہیں، سب بھی کر رہے ہیں. ایسے بھی مثالیں بعض جو ہے مطلب میں نے یہاں تو نہیں دیکھی، لیکن باہر کچھ سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی لوگوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود بھی جو ہے وہ روحانیت کا جو مزاج ہے اس سے جو ہے سینٹر بھی جو ایک پروفیشنل کام بن گیا ہے، جیسے پروفیشن ہوتا ہے اس قسم کی. میں تو بات بہت دور تک جائے گی، اشارے کافی ہیں اگر سمجھنا چاہے انسان. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سلفی دعوت کا یہ امتیاز ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، مساجد سے شروع ہوتی ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے انہوں نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وقتاً فوقتاً حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کو نمازوں کے بعد بیٹھ کر جو ہے تلقین کیا کرتے تھے. اور یقین مانے آپ ایک درس با جماعت نماز کے ساتھ، جس نماز کے اندر پورا سکون، اطمینان، خشوع و خضوع ملحوظ رکھا گیا ہو، نماز پڑھانے والا بھی پڑھنے والا بھی، پھر اس کے بعد پورے ادب و احترام کے ساتھ مسجد کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے جو درس آپ سنتے سناتے ہیں، اس کے اندر جو خیر و برکت آپ کو نظر آئے گی، یقین مانیے یہاں بیٹھ کر جو میں دے رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اس کے اندر وہ خیر و برکت نہیں ہوئی. اس کا مطلب نہیں کہ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، غلط ہے، یہ سب بات نہیں ہو رہی ہے. مقصد میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو سوچ بنتی جا رہی ہے کہ جو سینٹر قائم کرے، جو ذرا میدان میں چہل پہل کرے، جو یہ کرے، یہی دعوت و تبلیغ کا کام. جو مساجد کے ممبر و محراب کو سنبھالے، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں، حرام و حلال کی تمیز، اخلاق و آداب، نماز کے احکام، طہارت کے مسائل، یہ سب سکھائے، اس کو جو غیر اہم سمجھتے ہیں غلط ہے. یاد رکھیں سلفی دعوت جو ہے اس کی نظر میں یہی. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بڑے علماء ہیں سب کی دعوت کا مرکز جو ہے آپ دیکھیں گے مسجد ہی نظر آئے گی. آپ کسی بھی عالم کا تذکرہ دیکھ لیں سب. اور سلف کے پاس یہ معیار ہوا کرتا تھا کہ وہ عالم ہے جس کے لیے مسجد کے اندر جو ہے باقاعدہ مسند رکھی جاتی ہے، یعنی مسجد کے اندر بیٹھ کر درس دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ہے جو لوگوں کی اہل علم کی نظر میں معتبر سمجھا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے جب پڑھتے ہیں تو ان کو ذہن میں رکھ کر چلیں. تو کہتے ہیں حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کی کہ ذرفت منہ العیون، اس سے آنکھیں بھیگ گئی، ووجلت منہ القلوب، اور دل جو ہے خوف کا شکار ہو گئے، دل کانپنے لگے خوف کی مارے، خوف کی وجہ سے دل جو ہے کانپنے لگے. فقال قائل یا رسول اللہ، جب یہ کیفیت دیکھی تو ظاہر بات ہے ایک تأثر قائم ہوتا ہے. بات سننے کے بعد کسی کی بھی بات سنیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو صحابہ کو محسوس ہوا. تو ایک صحابی نے کہا فقال قائل یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کأن هذه موعظة مودع، ایسا لگتا ہے یہ کسی ایسے شخص کی نصیحت ہے جو اپنی قوم سے رخصت ہونا چاہ رہا ہے، یعنی قوم سے رخصت ہونا چاہ رہا ہے، چھوڑ کر قوم کو جانا چاہ رہا ہے، اور اپنی قوم کو جانے سے پہلے جتنی ضروری نصیحتیں ہو سکتی ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنا، ان کو اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کرنا، ایسی کوئی نصیحت ہے. لگتا یہ ہے کہ آپ ہم کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے. فماذا تعهد الینا، اور یہی اگر بات ہے تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ہم سے کس بات کا اقرار لیتے ہیں، ہمیں کس بات کی وصیت فرماتے ہیں، کس بات کا آپ ہم سے اقرار لیتے ہیں. اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کا وقت قریب ہے اگر، تو ہمیں نصیحت کر دیجئے، بتا دیجئے کن چیزوں کی ہم پابندی کریں.
فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلی وصیت میں تم کو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی۔ تقوی کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں سلف صالحین میں سے کئی ایک نے مثالوں کے ذریعے، کئی ایک نے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کو ایک جامع لفظ سلف سے جو منقول ہے اس کی تفسیر میں وہ یہی کہ تقوی نام ہے اللہ کے جتنے اوامر ہیں، احکام ہیں، ان کو بجا لانا، اور جتنے نواہی، منہیات، منع کردہ چیزیں ان سے بچ جانا، یہی تقوی ہے۔ اللہ جتنے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، واجب کے درجے کا حکم ہو تو واجب کے درجے میں عمل کریں، مستحب کے درجے میں ہو تو مستحب کے درجے میں کریں، اور اگر منہیات، منع کردہ چیزیں حرام کے درجے میں ہو تو حرام سمجھ کر بچیں، مکروہ کے درجے میں ہو تو بچنا اسے بہتر سمجھ کر بچیں۔ تو اوامر اور نواہی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کریں، اور جن سے روکا گیا اس سے رک جائیں، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے جامع نصیحت، سب سے پہلی نصیحت، اور اس کا تعلق جانتے ہیں انسان کی انفرادی زندگی، بلکہ اس کے اپنے نفس کے اندرونی حصے سے بھی ہے، اس کی اپنی زبان، اس کے اعضاء جوارح سے بھی ہے، انسان کے اپنے دماغ، سوچ و خیالات سے، سب ساری چیزوں سے انسان کے، اور انسان کی انفرادی زندگی سے بھی ہے، انسان کی اجتماعی زندگی، سماجی اور معاشرتی زندگی ہے۔ کسی بھی سطح پر آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت ہے۔ فرمایا والسمع والطاعہ، تقوی کے ساتھ امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا میں حکم دیتا ہوں، کی وصیت کرتا ہوں، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں جو امیر منتخب کر لیا جائے، یہاں تک کہ اہل علم نے، اہل السنہ والجماعہ کے موقف کے مطابق بسا اوقات کوئی زبردستی مسلط ہو کر حاکم بن جائے، زبردستی مسلط ہو کر تلوار کے زور پر حاکم بن جائے۔ دنیا کہتی ہے حاکم جائز نہیں، اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، اس لیے کہ غیر جمہوری ہے، یہ عوام کا نمائندہ نہیں۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا آدمی ہے، یقیناً وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ تلوار کے زور پہ غالب آ کر وہ اختیار حاصل کر چکا ہے، تب شریعت کہتی ہے کہ جب تک وہ مسلمان ہے، کفر صریح کا، ایسا کفر صریح جس پر واضح دلیل ہو، ارتکاب جب تک نہ کرے، اس کی نافرمانیوں کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود، اس کے ظلم کے باوجود اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ مسئلہ آج آپ کو جو ایک اور سمجھا دیتا ہوں، یہ مسئلہ جو یاد رکھیے، شریعت میں جو امیر کی اطاعت کی بات کی جاتی ہے، اس میں اس مسئلے کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور خاص طور پہ اخوانی فکر کا یہ نتیجہ ہے، اخوانی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگوں نے سمع و طاعت کو امیر کی خصوصیتوں سے جوڑ دیا، امیر کے منصب سے نہیں جوڑا۔ امیر کا ایک منصب ہے، ایک کرسی ہے، ایک مقام ہے، اور ایک چیز ہے امیر کی جو خصوصیات ہونی چاہیے۔ شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ جس کا آپ انتخاب کریں وہ سب سے اچھا ہو، قوت مطلب جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی صلاحیت بھی ہو، اور اس کے اندر وہ امانت بھی ہو، دونوں کی دونوں چیزیں، دینداری بھی ہو اور جو اس کی صلاحیت بھی ہو، جو ذمہ داری اس کو دی جا رہی ہے، یہ ضرور ہے۔ لیکن جو اطاعت کا مسئلہ ہے ان صفات سے جڑا ہوا نہیں ہے، اطاعت کا مسئلہ منصب سے جڑا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہوگا خلاصہ؟ اگر آپ صفات سے جوڑ کر رہیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ صفات سے، اگر صفات میں خلل ہوگا تو آپ کی اطاعت اور سمع و طاعت میں بھی خلل آ سکتا ہے، اور اگر منصب سے جڑا رہے گا تو منصب جب تک قائم ہے تب تک آپ کو اس کی تابع رہنا ہے، گرچہ صفات کے اندر خلل پیدا ہو، صفات میں خلل کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج اخوانی فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے بھی ہیں، اہل حدیث کہتے بھی ہیں، خود وہ جو ہے اسی مزاج کے قائل ہیں، کہتے ہیں وہ اس کی کیا بات ماننا، وہ جو ہے ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کی غلطیاں گنانے لگتے ہیں۔ آپ کو جو ہے اس کی خوبیاں دیکھ کر اطاعت کرنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک تو ہوتی ہے امارت جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا امیر اور حاکم ہونا، یہ حکم جہاں ویسے حاکم سے متعلق بھی ہے، وہیں اگر مسلمان اپنی کسی اجتماعی مصلحت کی خاطر کسی کو منتخب کر لیتے ہیں، جیسے سفر میں امیر بنا لیتے ہیں، تو اس کی صفات سے نہیں جوڑنا ہے آپ کو اس کی جو اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت اس کے مقام کی وجہ سے کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں ہوں تو میں اگر ہوں، میں آپ کو ناکارہ نظر آتا ہوں تو آپ میری مخالفت کریں، کل مجھ سے بہتر آ جائے تو آپ اس کی اطاعت کریں، شریعت نے ایسا حکم نہیں دیا، وہ منصب سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اخوانی فکر میں یہ بات آ گئی، خوارج نے جیسے بات کہی تھی، خوارج کے نتیجے میں وہ بات چلی، تو آج یہ کہ اس چیز کو، سمع و طاعت کے مسئلے کو صفات سے جوڑ دیا گیا، اور صفات سے بات اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے صفات کی اگر بات کریں گے
تو انسان تو جو ہے ہی گنہگار. اور آج جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بعد میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ یعنی لوگ جو ہے اور زیادہ برے ہوتے جائیں گے. تو آپ اگر یہ چاہیں گے کہ ہماری سمع و طاعت اسی امیر کے لیے ہوگی جو ابو بکر و عمر ہوگا, تو ابو بکر و عمر دوبارہ پیدا ہونے والے نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو صفات سے نہیں جوڑا ہے, اس مسئلے کو مقام اور منصب سے جوڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مثال دکھا, وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا, گرچہ ظاہری صفات کی بات کالا کلوٹا حبشی غلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کا مسئلہ اس کی صفات سے جڑا ہوا نہیں ہے, اطاعت کا مسئلہ اس کے مقام سے جڑا ہوا ہے. تو کہا دوسری نصیحت تقوی کے بعد سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا, اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی, کہا کہ دیکھو جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا, صحابہ سے مخاطب ہو رہے, اور صحابہ کے بعد ظاہر بات ہے نبی کے زمانے میں جو بھی رہے گا, نبی کے زمانے کے بعد جو بھی رہے گا وہ اس کا حصہ ہے, اس خطاب کا حصہ ہے. اصلاً یہ خطاب صحابہ سے, صحابہ جو سامنے ہیں, کہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا, با حیات رہے گا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی زندگی اللہ باقی رکھیں گے, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اختلاف تو لامحالہ ہو کر رہے گا. میں اس سے پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ اختلاف کا ہونا اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے, لیکن ہمیں اس کو بنیاد بنا کر اختلاف کی جو ہے کہ صحیح ہونے کے لیے استدلال نہیں کرنا چاہیے. ہم اختلاف کے ختم کرنے کے لیے کوشش کریں. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا, اختلاف ہی نہیں, اختلاف کثیر دیکھے گا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اور صورتحال آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب اختلاف نہیں, اختلاف کثیر ہی ہے. صحابہ کے زمانے کے فوری بعد نہ بھی رہا ہو تو اب تو کوئی اختلاف ہی, اس میں تو اتفاق ہے کہ اب اختلاف کثیر ہے, سب متفق ہیں کہ امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو وہ بہت زیادہ اختلاف کرے گا. یہ تیسری نصیحت ہے, کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, ایسی حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے, تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو. معلوم کیا ہوا, اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے, نبی کی سنت کو پکڑنا, نبی کی سنت کو پکڑے رہنا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ احادیث سنانے سے یا احادیث کی باتیں بتانے سے امت میں انتشار اور اختلاف پھیلتا ہے, تو یہ اس کی ناسمجھی کی بات ہے. اللہ کے نبی تو یہاں کہہ رہے ہیں اختلاف کثیر کی حالت میں اختلاف کو ختم کرنے کا بھی اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا بھی, اس اختلاف کا شکار ہونے سے بچانے کا طریقہ بھی ہے کہ نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو. واضح ہے نا بات ایک دم. یہ تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا یہ سب باتوں سے اختلاف ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں معلوم کیا, پہلے لوگ مل کر جو کہتے ہیں یہاں ہندوستان میں اتنے سب اختلافات ہیں غیر مسلموں کے سامنے, پہلے ہم متحد ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد یہ سارے مسائل دیکھتے رہیں گے, سنت میں کیا ہے, فلاں کیا ہے, یہ کیا نہیں. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت فعلیکم بسنتی, اس لیے کہ اختلاف, ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اتحاد و اتفاق یہ صرف ہماری تدبیر سے بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی. اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, تب بھی آپ جو ہے ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر پاتے. اللہ تعالیٰ ہے جس نے جو ہے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی. جب اللہ کے نبی سے اس کی نفی ہے کہ آپ اپنی سمجھ بوجھ اور آپ اپنی صلاحیت اور خوبیوں کے ذریعے لوگوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے, تو ہم اور آپ کہاں سے اپنی تدبیروں کے ذریعے الفت پیدا کر لے سکتے ہیں. تدبیر سبب ہے, اصل جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق ہے. اور یاد رکھیں, آپ سنت کو چھوڑ کر سمجھیں گے آپ اپنی تدبیر سے اتحاد پیدا کر لیں گے, پھر سنت بھی آ جائے گی, تو یہ کتنی جو ہے غیر منطقی ترتیب ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ترتیب دیکھیں کہ آپ سنت پہ عمل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو جوڑیں گے سنت کی وجہ سے, سنت کی بنیاد پہ لوگوں کے دلوں کو جوڑیں گے, اتحاد خود بخود ہو جائے گا. فعلیکم بسنتی, اختلاف کثیر جب دیکھو گے تو تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور خلفاء راشدین نیک جو خلفاء ہیں, المہدیین جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں, ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو. خلفاء خلیفت ان کی جمع ہے,
خلیفتن کے معنی جانشین، یعنی ایک کے جانے کے بعد جو دوسرا آتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ مراد امامت کا، قوم کی رہنمائی کا اور قوم کی رہبری کا جو منصب اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی نبی بھی تھے اور نبی کے ساتھ ساتھ امام بھی تھے۔ نبوت تو آپ کے ساتھ ختم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری اور امیر اور حاکم کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ باقی رہا، اسی لیے نبی کے بعد آنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا الخلفاء الراشدین، یہ جمع کا لفظ، اور عربی زبان میں جمع کا لفظ کم از کم 3 افراد پہ بولا جاتا ہے، کم از کم 3، اور 3 سے بڑھ کر جو پوری جماعت 100 تک بھی جا سکتی ہے، بولا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنے کی بات کی، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء کے لیے 2 قید لگا دی، ایک تو راشدین اور دوسری مہدیین۔ تو یہ کون خلفاء مراد ہیں اس میں؟ تو اہل علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس دوسری احادیث جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میرے بعد جو ہے 30 سال تک خلافت کی نبوت رہے گی، پھر اس کے بعد جو ہے مطلب ملوکیت آ جائے گی، اس قسم کی احادیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں یہ بات نقل کی کہ خلفاء راشدین سے مراد خلفاء اربعہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اجماع ہے اس مسئلے پر کہ خلفاء راشدین سے مراد جو ہے یہ 4 ہیں۔ البتہ ان 4 کے بعد بعض علماء نے، حالانکہ درمیان میں حضرت معاویہ ہے، پھر اس کے بعد یزید ہیں، پھر اس کے بعد کئی لوگ ہیں، ان کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا ہے، تو ان کو جو ہے 5واں خلیفہ راشد کہا بعض علماء نے، لیکن اہل علم نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ ہاں عمر بن عبدالعزیز اپنی خصوصیات کی وجہ سے خلفاء اربعہ سے ان کی مشابہت دی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ 5 میں تھے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں خلفاء راشدین سے مراد جو ہے یہ خلفاء ہیں 4، اور اس مسئلے پہ کہ یہ 4 مراد ہیں اس پر جو اتفاق ہے۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ خلفاء کے نام پر جو 100 بھی آ سکتے تھے، یہاں 100 مراد نہیں، ان 4 افراد کی تعیین مراد ہے، اور یہ تعیین کہاں اور بتا رہا ہوں دوسری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت سے متعلق جو باتیں کہیں اور فتنوں کی جو پیشن گوئیاں کی، ان سب احادیث کو اکٹھا کر کے اہل علم نے متعین کیا۔ تو 4 خلفاء جو نیک بھی ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، ایسے خلفاء کی پیروی کریں، سنت کی پیروی کریں۔ واضح ہے نا بات یہ؟ اب یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور آج کے درس کا سمجھیے کہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سنت الخلفاء، سنت کے معنی کیا ہے؟ سنت کے معنی کیا ہے؟ ہم لوگ پڑھ کر آئے، سنت کا معنی جو ہے طریقہ، سنت کا معنی جو ہے طریقہ۔ عربی زبان میں کسی بھی طریقے کو سنت کہتے ہیں، کسی بھی اچھا ہو برا ہو کچھ بھی ہو اس کو طریقہ کہتے ہیں، لیکن سنت الخلفاء سے مراد خلفاء کا طریقہ یعنی دین کے معاملے میں، اس لیے کہ بات ہو رہی دینی مسائل کی۔ فعلیکم بسنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خود اللہ کے نبی کی سنت میں یہ تفصیل ہے جو آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہوں تو یہ بھی بیان کر دوں، خود اللہ کے نبی کی سنت میں یہ تفصیل ہے کہ اگر آپ دنیاوی معاملات میں سے کسی معاملے میں حکم دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی پیروی کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس جو ہے حضرت بریرہ اور مغیث کا قصہ نقل کیا۔ حضرت بریرہ اور حضرت مغیث دونوں کی دونوں جو ہے لونڈی اور غلام تھے، ایک دوسرے کے شوہر بیوی تھے۔ شریعت نے قاعدہ متعین کیا کہ اگر شوہر بیوی میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائیں، دونوں کے دونوں غلام ہوں، تو ویسی صورت میں آزاد ہونے والے کو اختیار ہے کہ اپنی آزادی کو ہی نکاح کے فسخ کا ذریعہ بنا لے سکتا ہے، وہ آزاد ہو جا سکتا ہے، غلامی سے بھی آزاد، شادی کے بندھن سے بھی آزاد ہو جا سکتا ہے۔ حضرت بریرہ جب آزاد ہوئی تو حضرت مغیث کے بندھن سے وہ آزاد ہو گئی، کہا کہ نہیں میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حضرت مغیث حضرت بریرہ سے بہت شدید محبت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بریرہ کی محبت میں حضرت مغیث جو ہے مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے پھرتے رہتے تھے، اور ایسے روتے تھے کہ پوری داڑھی ان کی بھیگی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ ابن عباس کیا تم کو تعجب نہیں ہوتا یہ دیکھ کر کہ مغیث بریرہ سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ ان کے غم میں جو ہے داڑھی بھگوئے روتے روتے پھر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بریرہ مغیث سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرتی ہے، کیا تم کو اس پر تعجب نہیں ہوتا؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، اور یہی مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت بریرہ کو بلا کر کہا لو راجعتی،
اگر تم رجوع کر لو یعنی شوہر کے پاس واپس دوبارہ ان کی زوجیت میں چلے جاؤ تو کیا ہی اچھی بات ہوگی. حضرت بریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتأمرنی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، بس میری ایک رائے ہے، میرا ایک مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ تب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. مسئلہ معلوم کیا ہوا؟ شرعی حکم کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں وہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام معاملہ بتائیں، ایسا ہی مسئلہ کھجور کی تعبیر کا، جوڑ لگانے کا مسئلہ جو آپ جانتے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر دنیاوی معاملات میں کوئی حکم دیتے ہیں اور اگر کوئی آدمی قبول نہیں کرتا ہے تو اسے نہ تو کچھ برا بھلا کہیں گے نہ کچھ کہیں گے آپ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات ہے تو بدرجہ اولیٰ خلفائے راشدین کی سنت میں بھی یہ بات ہوگی کہ خلفائے راشدین کی سنت سے مراد وہ باتیں جن کا تعلق دین و ایمان سے ہو، وہ باتیں جن کا تعلق مسئلے مسائل سے ہو، وہ باتیں جن کا تعلق جو دین کی تشریح اور توضیح سے ہو. رہی عام جو ان کی باتیں ہوں گی یہ جو ہے سنت کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی. یہ پہلی بات اس سلسلے میں. یہاں ایک مسئلہ ہے، سنت الخلفاء اور سنت النبی، نبی کی سنت اور خلفاء کی سنت کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دو الگ الگ چیزیں؟ اس مسئلے میں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سنت ہے. سنت الخلفاء سے مراد سنت النبی ہی ہے، سنت الخلفاء سے سنت النبی ہی ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں، خلفاء کی اپنی کوئی بات نہیں. بس پھر منسوب کیوں کہا، سنت الخلفاء کیوں کہا گیا؟ کہا دو وجوہات سے. یا تو اس وجہ سے کہ نبی کی سنت کو وہ نافذ کرنے والے، نبی کی سنت کو وہ نافذ کرنے والے اور اس کو جو ہے چلانے والے، نبی کی سنت کو اپنانے والے، اس لیے سنت الخلفاء کہا گیا. یا پھر یہ بتانے کے لیے کہ خلفاء جو خلفاء آئیں گے ان کی فضیلت بتانا مقصد ہے، ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے سنت کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی سنت موجود نہیں ہوتی، ورنہ سنت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. یہ بعض علماء کا موقف ہے، یہ بعض علماء کا موقف ہے، اور ان کا ماننا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، تو غیر معصوم کی اتباع کا حکم اللہ تبارک و تعالی نہیں دے سکتے. تو اسی بنیاد پہ کئی علماء نے یہ بات کہی کہ سنت الخلفاء سنت النبی ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. لیکن وہیں بعض دوسرے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ نہیں، سنت النبی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت الخلفاء بھی ہے، سنت النبی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت الخلفاء بھی ہے، یہ الگ چیز ہے دوسری اس کے ساتھ. اب یہ الگ چیز کیا ہے، ایک الگ چیز کیا ہے، اس میں جو ہے مطلب ذرا تفصیل ہے، یہ جو سمجھنے کی چیز ہے اصل میں. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن بہت سے نئے مسائل پیدا ہوں گے، بہت سے نئے مسائل پیدا ہوں گے جن میں یہ خلفاء فیصلہ کریں گے، یہ خلفاء جو ہے فیصلہ فرمائیں گے. تو ان خلفاء کے جو فیصلے ہوں گے یہ فیصلے بھی شریعت کا حصہ سمجھے جائیں. اس لیے نہیں کہ وہ خلفاء کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلوں کے صحیح ہونے کی ضمانت دی. سنت الخلفاء کی پیروی کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے جو ہے اس کی شرعی حیثیت. تو اب یہاں کوئی آدمی کہے کہ نہیں امتی کی بات حجت نہیں ہے، تو بالکل صحیح ہے. اس کے اندر جو حجیت کا دلیل بننے کا جو پہلو آیا وہ امتی کے بات ہونے کی وجہ سے نہیں آیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے آیا کہ تم خلفاء کی سنت کو اپناؤ. واضح ہے نا بات؟ یہ سنت الخلفاء کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے وہ فیصلے جو دوسرے اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد ایسے جن کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر صریح نہ ہو. اور یہی بات واللہ تعالی اعلم زیادہ صحیح ہے، یہی بات زیادہ صحیح ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی کے ساتھ سنت الخلفاء جو کہا، اس مفہوم کی تائید کئی پہلوؤں سے ہوتی ہے. ایک تو یہ پہلو یہ بات ہوئی کہ سنت الخلفاء سے مراد جو ہے کیا سنت النبی ہی ہے یا سنت النبی کے علاوہ کوئی چیز ہے. جن لوگوں نے سنت النبی ہی مراد لیا ہے انہی لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ اس کی ایک تفسیر ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جیسی ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت، لیکن اس کی تشریح و تفسیر وہ ہوگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے کی، منہج سلف کی جو بات کرتے ہیں. تو کہا کہ سنت الخلفاء سے مراد منہج صحابہ ہے، یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح اور تفسیر جو صحابہ نے بیان کی ہے. ایک مسئلہ تو ہم نے کہا ظاہر بات یہ لگتی ہے
کہ دونوں باتیں مراد ہیں، یعنی دوسری بات بھی کہ نبی کی سنت جیسی ہی سنت پہ وہ نافذ کرتے ہیں اس لیے بھی حجت ہیں، یا وہ اگر اپنی اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں سب خلفاء اپنے اپنے دور میں تو وہ بھی حجت سمجھی جائے گی، اور یہی بات انشاءاللہ زیادہ صحیح ہے۔ اب یہ بات آئی تو یہاں کئی مسائل پیدا ہوئے، سب سے پہلا مسئلہ، اب خلفاء کے مسائل میں اگر اختلاف پایا جائے، کس سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ صحابہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد اب خلفاء کی سنت ہم نے مستقل جانی اور کہا کہ یہ مستقل ہے۔ اب یہ جو سنت ہے صحابہ کی، سب متفق ہوں آپس میں اور سب کے فیصلے نبی کی سنت کے مطابق ہوں تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اختلاف ہو جائے یعنی سنت نبی اپنی جگہ پہ ہے اور سنت خلفاء اپنی جگہ ہے، تو اختلاف سب سے پہلے سنت نبی ہی سے ہو سکتا ہے نا۔ تصور کرے ایسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی، ان چاروں میں سے کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا ہے، بالکل ٹکراتا ہے، ایک کو لینے سے دوسرے کو چھوڑنا لازم آتا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اس صورت میں اس سنت کو جو ہے سنت الخلفاء کہیں گے ہی نہیں، اس سنت کو سنت الخلفاء کہیں گے ہی نہیں۔ یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالمقابل چیز ہے، تو یہ غلطی ہے، یہ اجتہاد کی غلطی یہ غلطی ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی، لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، گناہوں سے پاک نہیں، اور خاص طور پہ عملی زندگی سے آگے بڑھ کر علمی مسائل کے اندر اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ تو یہ سمجھا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالمقابل اگر آتی ہے بات، سنت الخلفاء کی کوئی بھی بات، تو پھر یہ سنت الخلفاء ہونے کی وجہ سے حجت نہیں۔ یہاں کوئی لا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا وہ سنت الخلفاء بھی ہے اس لیے اس کو بھی حجت ماننا چاہیے۔ جیسے حدیث حجت ہے ویسے حدیث حجت ہے، دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس میں جو تطبیق اور توضیح کی جو باتیں آتی ہیں، یہ سارے اصول یہاں نافذ نہیں کیے جائیں گے، یہ واضح طور پہ سمجھیں۔ سنت الخلفاء کی حیثیت ہے لیکن سنت النبی کے بعد ہے، سنت النبی کے ساتھ نہیں کہ اس کے ہم پلہ ہے۔ واضح مثالیں کچھ آپ کے سامنے دیتا ہوں، کچھ مثالیں جس میں صحابہ کی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پانی نہ ملے آدمی کو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، نماز نہیں ہو سکتی ایسی، نہیں پڑھنا چاہیے آدمی۔ کیا کرنا چاہیے؟ تمرغت تمرغ الدابہ، پورے اس پر جو ہے لوٹنا چاہیے زمین پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، لیکن اس مسئلے میں بالکل صریح حدیث حضرت عمار کی ہے، اور حضرت عمار کہتے ہیں کہ اے عمر، یہ مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ ہی تو پیش آیا تھا، آپ بھول گئے، کیسے بھول گئے پتہ نہیں۔ تو سنت صحیح ثابت ہے کہ تیمم سے، پانی نہ ملنے کی صورت میں آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ جو یہاں یہ جو ہے تیمم سے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں کوئی آدمی سنت الخلفاء کہہ کر حضرت عمر کی رائے کو نہیں لے سکتا، پہلی بات یہ۔ ایک اور مثال حضرت عثمان کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مینا میں وہ اتمام کیا کرتے تھے، مینا میں وہ اتمام کرتے تھے۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عثمان سمجھتے تھے کہ مکہ میں حضرت عثمان کا گھر ہے، اب مکہ سے میں گھر ہے تو مکہ سے مینا جو ہے قریب ہے ایک دم، تو وہ سمجھتے تھے کہ میں مسافر نہیں ہوں، اس لیے مجھے اتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ جو ہے سفر میں ہونے کی وجہ سے آپ نے قصر پڑھی تھی، مینا میں جو نماز پڑھی جاتی ہے جمعاً اور قصر میں قصر پڑھی جاتی ہے، اور عرفہ میں جمعاً و قصر۔ تو مینا میں جو نماز پڑھی جاتی ہے بہت قریب ہے مکہ سے، اتنی مسافت نہیں کہ جس کی وجہ سے سفر کا حکم لاگو ہو اور قصر کریں۔ یہ حضرت عثمان کی رائے تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں سارے صحابہ تقریباً سارے صحابہ کی رائے تھی کہ مینا میں قصر ہی پڑھی جانی چاہیے۔ اب کوئی آدمی اس ایک مسئلے کو لے کر حضرت عثمان کی کہ سنت الخلفاء، یہ بھی خلیفہ ہیں، ان کی سنت ہے، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی سنت اس مسئلے میں بالکل واضح ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سنت الخلفاء اگر موافق ہو سب کی تو بالکل جو ہے حجت ہے، لیکن سنت الخلفاء اگر مخالف ہو جائے تو سب سے پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالمقابل جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ واضح ہے نا بات یہ؟ جی ہاں۔
دوسرا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ سنت الخلفاء دوسرے صحابہ کی سنت سے ٹکرا جائے، یعنی صحابہ ایک طرف ہیں، پورے صحابہ ایک طرف ہیں اور خلفاء اربعہ ایک طرف ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن فرض کر لیں یا صحابہ کی ایک دو تین صحابہ میں سے، عام صحابہ میں سے جو خلفاء میں سے نہیں ہیں، ان میں سے کسی صحابی کا کوئی قول ہے لیکن خلفاء ایک طرف ہیں، تو خلفاء راشدین کی سنت کو مقدم رکھا جائے گا، ان کے قول کو مقدم رکھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ بھی واضح ہے نا مسئلہ انشاءاللہ۔ تیسری ایک صورت ہو سکتی ہے کہ سنت خلفاء آپس میں خود ٹکرا جائے، ابو بکر عمر کی ایک رائے ہے، عثمان و علی کی ایک رائے ہے، یا ابو بکر کی ایک رائے ہے، عمر کی ایک رائے ہے، یا علی کی ایک رائے ہے، عثمان کی ایک رائے ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت ابو بکر و عمر جس طرف ہوں گے وہ موقف راجح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت الخلفاء ایک عام لفظ استعمال کیا جس میں چاروں کے چاروں داخل ہیں، لیکن خاص طور پہ ابو بکر و عمر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد دو آنے والے ابو بکر و عمر کی تم جو اقتدا کرو، خصوصی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر و عمر کا پلڑا جو ہے یا ترازو کا وہ حصہ جس میں ابو بکر و عمر ہوں گے وہ ہمیشہ راجح رہے گا ان کے بالمقابل جو دوسرے ہوں۔ تو یہ کچھ صورتیں تھیں جو سنت الخلفاء سے متعلق تھیں جن کا تذکرہ ضروری تھا۔ اب ایک اور مسئلہ اس میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں، یا میرے خیال میں جو ہے آج درس کو یہیں روک لیتے ہیں، کچھ اور باتیں ہیں جو اسی مسئلے سے جوڑ کر، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے کہ یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، جو مسئلہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کی بھی اقتداء کر لے نجات ہو جائے گی، یہ جو مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور اس سلسلے میں حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کر لو، تو کیا یہ سنت الخلفاء والی جو بات کہی گئی کیا اس سے اس کی کوئی تقویت ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ ہم لوگ سننے کی کوشش کریں گے۔ تو سنت الخلفاء پہ ہم لوگ رکے ہیں، جو باتیں آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس میں جو ہے کچھ باتیں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے مزید بڑھائی جائیں گی، تو سنت الخلفاء کی بحث مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت یا السنہ جسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے، اور جو بات ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عورتوں کو جو مسجد سے جانے کے لیے روکتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روکا گیا تھا، یہ رائے ہے یا پھر کیسے رہنا چاہیے؟ اس مسئلے کو اگلے ہفتے پوچھیں، جیسے مکمل ہو آپ پوچھیں سوال انشاءاللہ۔ حسن رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے حکم کیا تھا، جی ہاں، تو ان کو بھی خلفاء راشدین میں شامل کیا۔ حضرت حسن کے دور کو جو ہے، حضرت حسن کے دور کو بعض علماء نے وہ تکمیل کے لیے 30 سال کی تکمیل کے لیے حضرت حسن کے دور کو بھی شامل کیا ہے، لیکن خلفاء راشدین چونکہ حضرت حسن کا دور بہت ہی مختصر دور تھا اور ظاہر بات ہے اس زمانے میں جو ہے جو لڑائیوں کا ماحول تھا ان ساری چیزوں میں چلا گیا، تو یہ سارے مسائل جو منہجی مسائل، فقہی مسائل، ان سب کا زیادہ یہ نہیں آیا۔ تو خلفاء اربعہ، خلفاء راشدین کی جو اصطلاح ہے وہ چاروں پر ہی عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ 30 سنہ کے بعد اور خلافت راشدہ کا حصہ بنانے کی بات فضیلت کے لیے، تو حضرت حسن کی خلافت کو بھی شامل کرتے ہیں، 6 ماہ کا جو وقفہ تھا۔ جی ہاں، اللہ اعلم۔ جب خلفاء راشدین میں سے کوئی بول رہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رائے ہے یا پھر اب جیسے آپ نے بتایا کہ ایک رائے تھی ان کی؟ پھر وہی سوال آپ کا ریپیٹ ہوا، بس الفاظ بدلے ہیں، بات وہی نہ ہے، الفاظ بدلے ہیں۔ میں بولا اگلے ہفتے پوچھیں، اگلے ہفتے پوچھیں کوئی شیخ تبلیغ کے لیے مسجد میں کرنا چاہیے، مطلب بہتر ہے، نہیں ویسے میں نہیں کہا، میں نے کہا کہ جو ہے جو کام ہوتا ہے تعمیری کام اور دیر پا کام وہ مسجدوں سے جو ہے ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے، لیکن اب جو ماحول بنتا جا رہا ہے جیسے مسجدوں کے اندر، جیسے مثال آپ کی بات کروں، ایک چھوٹی بات ہے، آپ جس مسجد میں مثال کے طور پر روزانہ نماز پڑھتے، پتہ نہیں مجھے صورت ہے، آپ دیکھیں گے ایسے کئی بھائی ہوں گے کہ جو جس جگہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ نمازیں، وہاں درس ہوتا نہیں ہے صبح و شام کا، یا جو ہے ہفتہ واری یا جو بھی ہو، درس کا کوئی اہتمام نہیں مسجد کے اندر، لیکن وہی مسجد کے قریب کوئی سینٹر ضرور رہے گا، اس سینٹر میں جو ہے 10 پروگرام ہوتے رہے۔ یا چھوٹی بات اس سے آگے بڑھ کر کہوں، آپ اپنے بھائیوں میں سے ہی میں مراد لیتا ہوں، کتنے ایسے بھائی ہوں گے جو مسجدوں کے درس میں بیٹھتے ہی نہیں ہوں گے، وہی اس کے مقابلے میں سینٹر میں یا فلاں کوئی پروگرام ہوتا ہے وہاں جا کر بیٹھتے ہوں گے۔ تو یہ جو سوچ میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، ہمارا جو کیا بولتے ہیں دماغی جو یہ
جو سوچنے کا جو انداز بدلتا جا رہا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح طور پہ سمجھیں اور اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ کہنا کہ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر کرنے والے ان کی کوئی تبلیغ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. وہ تو عین کیا بولتے ہیں سلف کے طریقے پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بیٹھ کر. اور میں بوانسنا بھی سرسری طور پہ کیا نا کہ فرق کیا محسوس ہوگا آپ کو، فرق کیا محسوس ہوگا وہ روحانیت کا، اور اس کے اندر جو تعمیری کام ہوگا ذرا دیر سے کام ہوگا لیکن دیر پا بھی ہوگا، بہت دیر تک رہنے والا بھی ہوگا. وہی یہ جو ہنگامے کا مزاج ہے، ماحول، اس میں جو ہے نمائش بہت ہوگی، دکھاوا بہت نظر آئے گا، لیکن کام جسے کہتے ہیں وہ نسبتاً اس کے مقابلے میں کم ہی ہوگا. انکار نہیں ہے، یہ اس جملے کا مطلب نہیں، مسجدوں کی طرف توجہ دلانے کا مطلب نہیں کہ باہر کام نہ کیا جائے، یہ کبھی مقصد ہے نہیں، مراد نہیں. لیکن جو کام مسجد میں ہو سکتے ہیں مسجد، مثال کے طور پہ ایک غیر مسلم مسجد تک آ کر سن سکتا ہے تو آپ اسے مسجد تک لا کر سنائیں، اس لیے کہ مسجد کا اپنا بھی تو کوئی اثر ہوگا اس کی شخصیت پر. کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جن کے اوپر کوئی تبلیغ نہیں، کسی نے کوئی بات نہیں سمجھائی، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے اندر جو سکون اور اطمینان اور وہ جو ایک کیا کہتے ہیں روحانی کیفیت آپ کو یہ جو ہوتی ہے، اس کیفیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کی. تو غیر مسلم بھی اگر مسجد تک آ سکتا ہے تو وہاں آئیے. میں اصل میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ واضح اب ایک ہمارا جو ہے ذہن بنتا جا رہا ہے. دعوت و تبلیغ کا مطلب سینٹر، پہلا نام، یہ جو مزاج بنتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف وہ پہلو بھی کہ علماء کی اور اہل علم کی تنقید باقاعدہ کہ ان کو مسجد سے یا مدرسے سے چھٹکارا نہیں ہے. کوئی مدرسے میں ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو ہفتے میں ایک درس دیتے ہیں، باہر تقریر کرتے ہیں کسی جگہ، کسی مسجد میں 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں. اور ایک صاحب ہیں جو مسجد کے ایک مدرسے کے اندر روزانہ جو ہے 5-5 گھنٹے پڑھاتے ہیں. عام آدمی سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ وہ جو مسجد میں کام کر رہے ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، جو مسجد مدرسے میں کام کر رہے ہیں وہ کوئی کام ہی نہیں لوگوں کی نظر میں. جبکہ حقیقت میں شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ان کا کام جو ہے تعمیری اور دیر پا کام ہے. تو یہ جو سوچ جو بدل رہی ہے، سوچ جو بدلی ہے، اس میں کہاں غلطی ہے آپ اس کو محسوس کریں. اصل وہ میں چاہتا ہوں، نہ تو باہر کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بیکار ہے. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نہیں نکلتے تھے؟ قبائل جب آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے جا کے قبائل کے پاس پہنچ کے ان کو دعوت دیتے تھے. قافلے جو آتے تھے تو قافلوں تک پہنچ کر دعوت دیتے. بات اس کی نہیں کی جا رہی. لیکن ایک چیز ہوتی ہے تربیت اور تعمیر کا جو کام ہوتا ہے، اس میں مساجد کا جو مقام ہے اس کو کبھی مت بھولے گا. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ بس کرتے ہیں، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ سنتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.